اذان کے دوران کیا واش روم جانا جائز ہے؟ بالکل جا سکتے ہیں. اذان کا جواب تو سنت ہے, یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ جس کے پیچھے آپ ٹوائلٹ چھوڑ دیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو پیشاب آیا ہو یا پخانا تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے, وہ پہلے اس حاجت سے فارغ ہو. اذان تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں اذان کا جواب دینا. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی بے ادبی ہو جائے گی کہ اذان ہو رہی ہے ہم اذان کا جواب دیں. وہ بھائی نماز نہیں آپ پڑھ سکتے اس دوران, چاہے جائے کہ آپ واش روم جانے سے رک جائیں, آپ اذان کے دوران جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذان کے دوران گفتگو کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. البتہ ایک اذان کا اگر جواب دے لیا, باقی اذانیں آپ نے سننا کوئی ضروری نہیں, آپ اس دوران گفتگو کر سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اگر ایک اذان کا جواب آپ نے دے دیا. اذان کے اوپر مسئلہ نمبر 50 ہے میرا, 50 نمبر, اس کے احکام مسائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں جبکہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت کی ہے؟ یہ پہلے بھی کئی دفعہ سوال آیا, میں پھر بتا دیتا ہوں کہ سیدنا علی سے یہ روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا. لیکن قرآنی دعائیں جو ہیں نا جی, وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ قرآن نہیں ہے, وہ بلکہ قرآنی دعائیں ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اذکار کر رہے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ بھی قرآن حکیم کا حصہ ہے, لیکن یہ اذکار ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تم سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا خوب اللہ سے دعائیں مانگو. تو سجدے میں اور رکوع میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں, جو دعائیں معصورہ ہیں, قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں, چاہے قرآن کے اندر آئی ہیں چاہے احادیث کے اندر, آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ قرآن پڑھنا شمار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حالت جنابت میں, عام حالت میں بھی اگر کوئی سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھتا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اگرچہ یہ قرآن کے اجزاء ہیں لیکن وہ ذکر کی نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے, اس طرح قرآنی دعائیں بھی اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے. اور یہ اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے. جب امام سجدے میں ہو تو کیا اس کی آواز پر اٹھ جائیں یا اس کے اٹھنے کا انتظار کریں؟ یہ تو پھر امام کو غلط ہی نماز پڑھا رہا ہے. امام کا کام ہے کہ پہلے وہ اٹھے, اس کے بعد وہ تکبیرات انتقال کہے تاکہ مقتدی پیچھے پیچھے رہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع کرتا ہے, رکوع سے سر اٹھاتا ہے, وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کے چہرے سے بدل دیا جائے. تو یہ یعنی امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات انتقال اس اعتبار سے کہ وہ پہلے اپنا رکن ادا کرے اور پھر وہ کہے. اور اگر وہ ساتھ ساتھ بھی کہہ رہا ہے تو مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ امام کے بعد ہی سر اٹھائے, اور جتنے ارکان میں پوسچرز ہیں وہ امام کے بعد کرے. بیچ میں جو پڑھنا ہے وہ تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ آپ کئی بار پہلے تشہد ختم کر لیں گے, امام کا ختم نہیں ہوا ہوگا, اس کا مسئلہ نہیں. پوسچرز جتنے ہیں, یعنی رکوع میں جانا, رکوع سے اٹھنا, سجدہ کرنا, سجدے سے اٹھنا, یہ جتنے پوسچرز ہیں نا, یہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے. اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات اس حوالے سے کہے کہ وہ سر اٹھا لے, اس کے بعد اللہ اکبر کہے تاکہ لوگ پیچھے پیچھے رہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں عموماً جنازے کی نماز کے دوران اتنی لمبی لمبی تکبیرات ہوتی ہیں, اور عید کی, کہ لوگ پیچھے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر, وہ اب اتنا لمبا سانس تو کسی کا نہیں ہوتا, کوئی بیچارہ شروع کر بیٹھے تو وہ تو پھر پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ امام کو آپ بر پہ پہنچنے دینا, را کے اوپر, آپ پھر اللہ اکبر کہیں, عید میں بھی اور جنازہ میں بھی, تاکہ آپ امام کے پیچھے پیچھے شمار ہو. ٹھیک ہو گیا جی. امام کو بھی جو ہے نا اپنی حرکتیں صحیح کرنی چاہیے اس حوالے سے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سجدے سے اس وقت تک, یعنی ہم سجدے میں نہیں جاتے تھے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہہ کے, جب تک کہ نبی علیہ السلام کو سجدے میں پہنچا ہوا دیکھ نہیں لیتے تھے. اتنا ڈیفرنس رکھتے تھے وہ تکبیرات کے انتقالات کے اندر, ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے, عورت اور مرد کو کفن کتنی چادروں میں دینا چاہیے؟ مرد کے لیے 3 چادریں, عورت کے لیے 5 ہیں, اتفاقی امر ہے. 3 چادریں یعنی ایک تہمد, ایک اوپر قمیص نما چادر, اور ایک بڑا لفافہ جس میں پوری میت کو لپیٹا جاتا ہے. یہ 3 جو ہے مرد و عورت دونوں کے لیے کامن ہے. عورتوں کے لیے 2 اضافی ہیں, ایک تو وہ سر کے اوپر وہ باندھی جائے گی تاکہ اس کے بال وغیرہ کا بھی پردہ ہے, اور اس کی ایک چھاتی کے اوپر ایک اضافی چادر ڈال دی جائے گی, اور باقی 3 چادریں وہی ہیں جو مرد والی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 3 طلاق پہ اجماع ہے, یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میرے بھائی اجماع کتابوں میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا.
اجماع وہ ہوتا ہے جو مین سٹریم امت لے کے چل رہی ہوتی ہے. اہل سنت کے چاروں اماموں کے ہاں ان کی فقہ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے. اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ الموطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے, اس کا طلاق والا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں. 3 طلاق 3 شمار کی جاتی ہیں اگر وہ عورت مدخولہ ہے, رخصتی کے بعد والی. اگر رخصتی سے پہلے ہوں تو وہ 1 شمار کی جائے گی. باقی میرا ایک کلپ ہے 3 طلاق کے مسئلے پہ علماء اہل حدیث سے اختلاف, آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ دیکھ لیں. والد کی زندگی میں بیٹے کے مرنے کے بعد پوتوں کو وراثت میں حصہ نہ ملنے کی کیا حکمت ہے؟ حکمت میں نے مسئلہ نمبر 22 ریکارڈ کرایا وراثت کے احکام کے اوپر. میں نے اس کو بتایا کہ بھئی حکمت یہ ہے کہ وہ دادا جو ہے وہ پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے, وہ وراثت سے بھی زیادہ ان کو دے سکتا ہے, کیونکہ وصیت تو آپ 1/3 مال میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپشن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی لاوارث ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ ان کے یعنی چچا اور تایا کے اوپر بھی امتحان ہے کہ وہ اب اس طرح کے جو یتیم ان کے بھتیجے ان کے ساتھ یا بھانجوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ان کے لیے بھی اس اعتبار سے اہتمام ہے کہ وہ کریں اور اللہ کے لیے دیں ان کو. اگر ہم کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں قبلہ معلوم نہ ہو تو اپنی نماز کیسے ادا کریں؟ کیا دل سے اندازہ لگا لیں یا کوئی اور طریقہ بتا دیں؟ دل سے تو اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ اگر کسی مسلمان ملک میں ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ ہو, آپ کو کہیں نہ کہیں مسجد کی ڈائریکشن مل ہی جائے گی, وہاں پہ مسلمان آباد ہیں, وہ آپ کو بتا ہی دیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے اور آپ کو اس طرف بتا دیں گے. 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, ادروائز کوئی پرابلم نہیں. ہاں اگر آپ سفر میں ہیں, کسی انجانی جگہ سے گزر رہے ہیں, کسی جنگلات سے گزر رہے ہیں اور رات کا وقت ہے, پھر آپ نارتھ سٹار کے ذریعے دیکھ لیں. نارتھ سٹار جو ہوتا ہے اس کو لوکیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو آسمان کے اوپر وہ بڑا سا ایک چمچہ بنا ہوتا ہے نا, جسے دب اکبر کہتے ہیں, اس کے اوپر والے جو 2 ستارے ہیں ان کی سیدھ میں سب سے جو واضح روشن ستارہ ہوتا ہے نا, وہ نارتھ سٹار ہے. اور نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ کا دایاں کندھا ہونا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہو جاتا ہے. تو جب آپ کا چہرہ مغرب کی طرف ہو گیا تو آپ کی بیک سائڈ کے اوپر مشرق ہے, دائیں طرف شمال ہے اور بائیں طرف جنوب ہے. اب 4 سمت آپ کو پتہ چل گئی ہیں, تو آپ جس علاقے میں بھی ہیں, ظاہر ہے اگر سب کانٹیننٹ میں ہیں تو قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے کچھ ڈگری, وہ ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ہے, تو آپ اہتمام کر سکتے ہیں. اور دن کا وقت ہے تو سورج کی ڈائریکشن سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے. اور آج کل تو ویسے ہی سمارٹ فون آ گئے ہیں, وہ آپ کو قبلے کی ڈائریکشن کافی حد تک صحیح بتا دیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لہٰذا آج کل کے دور میں یہ اندازے شازے نہیں آپ نے لگانے, قبلے کی سمت معلوم کرنی ہوگی. ہاں جو نفلی نماز ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے لیے سواری سے اتر کے اہتمام کرتے تھے. فرض نماز تو بیٹھ کے بھی نہیں ہوتی, نہ سواری پہ ہوتی ہے, نہ اس کے لیے یعنی یہ چھوٹ ہے کہ آپ قبلے کی ڈائریکشن کا بھی اہتمام نہ کریں. لیکن بخاری مسلم میں یہ آتا ہے اسی حدیث میں کہ نماز وطر اور نفلی نماز آپ سواری پہ ہی ادا کرتے تھے, اور رکوع اور سجود کے لیے اشارے فرما لیا کرتے تھے, یعنی سر جھکا کے. اور یہ نہیں ہے کہ پھٹی سامنے رکھنی ہے, صرف سر سے یوں. رکوع کے لیے کم, ابو داؤد میں آتا ہے کم, سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے بس. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ سواری کس رخ مڑ رہی ہے, یعنی استقبال قبلہ نفلی نماز میں نہیں ہوتا. آپ ٹرین میں بیٹھیں, سیٹ میں بیٹھیں, نماز پڑھیں, جتنی مرضی اشراق کے نفل پڑھیں, تہجد کے نفل پڑھیں. ہاں فرض نماز کے لیے آپ کو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی, اور ٹرین رک جائے استقبال قبلہ کریں. اور اگر نہیں رک رہی ہے, زیادہ لمبا اسٹیشن والا معاملہ ہے, تو آپ پھر ٹرین تو عموماً سیدھی چلتی ہے, آپ استقبال قبلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے تو آپ بھی اپنا چہرہ گھما سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی. یہی ہوائی جہاز کے لیے بھی حکم ہوگا. اچھا جی, اگلا سوال ہے, کیا ٹی وی پر علماء کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہائے صدقے. ٹی وی میں تو زیادہ تر تو علماء ایکٹر ہی بیٹھے ہوئے, خود بھی رو رہے ہیں, لوگوں کو رلا رہے ہیں, اینکر قسم کے. آپ کو پتہ ہی آج کل جو ڈرامہ باز لوگ آئے ہوئے ہیں, تو شامل ہوں جی, ضرور ہوں. ریکارڈنگ ہے تب بھی شامل ہوں, آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, لیکن دعا کرتے وقت آپ بجائے اس عالم کی طرف متوجہ ہونے کے نا اللہ کی طرف متوجہ ہوں, تو مانگیں, آپ دعا ضرور مانگیں. اگر کوئی غریب بیمار آدمی ہے تو فدیہ کیسے دے گا؟ یعنی وہ میرے خیال روزوں کا فدیہ پوچھ رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں دے سکتا تو نہ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو معافی ہے. عقیقہ ہے اس بندے پہ ہی ہے جس کے پاس یعنی استطاعت ہے, زکوٰۃ بھی وہی بندہ دے گا جس کو استطاعت ہے. ٹھیک ہے, وہ روزے رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں رکھ سکتا تو فدیہ, پھر اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کے روزے ادا ہو جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں.